الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے ثُمَّ نَقُولُ پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ تمہارے شریک کہاں ہیں الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ پھر نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی حیلہ کوئی چال الا مگر ان قالوا یہ کہ وہ کہیں گے واللہ قسم ہے ہمارے اللہ کی قسم ہے اللہ کی ربنا جو ہمارا پروردگار ہے ما کننا مشرکین ہم شرک کرنے والے نہ تھے انظر آپ دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم انہوں نے کیسے جھوٹ بولا اپنی جانوں پر وضل عنہم اور ان سے گم ہو جائے گا ما کانوا یفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے ومنہم اور ان میں سے بعضے من یستمع الیک جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف وجعلنا اور ہم نے بنایا ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتاً پردوں کو ان یفقہوہ یہ کہ وہ قرآن کو سمجھیں وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اور اگر وہ دیکھیں ہر طرح کی نشانی لا يُؤْمِنُوا بِهَا وہ اس پر یقین نہیں کریں گے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءوک جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں یجادلونک وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں یقول الذین کفروا وہ لوگ کہتے ہیں جو کافر ہیں ان ھذا یہ نہیں ہے الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں وہم ینہون اور وہ روکتے ہیں عنہ اس سے وینأون اور خود بھی دور بھاگتے ہیں عنہ اس سے وَإِن يُهْلِكُونَ اور وہ ہلاک نہیں کرتے الا انفسہم مگر صرف اپنی جانوں کو وما یشعرون اور وہ سمجھ نہیں رکھتے یہ آج کے درس کی چند آیات کریمہ ہیں اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی عظمتوں اور شانوں کو بیان فرمایا اور خصوصاً آیت نمبر 19 کے اندر سب سے بڑی شہادت کا بیان تھا کہ سب سے بڑی شہادت یہ ہے جو شہادت خود حق تعالیٰ جل شانہ اپنی ذات کے بارے میں دے رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب کل قیامت کے دن سب جمع ہوں گے اولین آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پہلے جن سے لے کر آخری جن تک بھی وہ میدان محشر حشر اور محشر یہ سب ان کے معنی ہیں اکٹھا ہونا محشر جمع ہونے کی جگہ اور سب کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا جہاں انسان جمع ہوں گے وہاں جنات بھی جمع ہوں گے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یہی وجہ ہے کہ سورہ
اور رحمان کے اندر اللہ نے دونوں کو خطاب فرمایا، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اے جن و انس اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں انسانوں کے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تمام کے تمام جنات کے۔ تو اولین آخرین جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جل شان ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے، للذین اشرکوا، خصوصاً ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، تمہارے شریک کہاں گئے، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک، ان کے پاس اختیارات، وہ تمہارے حاجت روا ہیں، مشکل کشاں ہیں، عبادت کے لائق۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہا کرتے تھے، سورہ زمر میں اللہ کا ارشاد ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کی وجہ سے ہمارا مقام اللہ تک بلند ہو جائے گا۔ ہم ڈائریکٹ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ یہ بزرگوں کی ہم نے مورتیاں بنائی ہیں، ان کے آگے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں اور ان کی حضور ہم دعا کرتے ہیں، تو یہ رفتہ 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 ہمیں اللہ تک پہنچاتے۔ ہؤلاء شفعاؤنا من دون اللہ، مزید یہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی، اللہ راضی ہو یا ناراض ہو یہ ہمیں اللہ سے چھڑوائیں گے، جب یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا، یہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ ان کے عقیدے تھے۔ تو پوچھا جائے گا تو تمہارے شریک کہاں گئے جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ ثم لم تکن فتنتہم، جب سوال ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ فتنہ کے مختلف معنی ہیں، یہاں اس کا معنی ہے کوئی چال، کوئی فریب، کوئی مکر۔ الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ اللہ کے دربار میں کہیں گے، واللہ، قسم ہے اللہ کی۔ واو یہاں پر اور کے معنی میں نہیں ہے، واو تا با، یہ تین حروف جو ہیں حروف قسمی ہیں، واللہ باللہ تلہ، تو واو یہاں پر قسمی ہے، معنی یہ نکلے گا قسم ہے اللہ کی۔ کون اللہ؟ ربنا، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، یعنی جھوٹ بول جائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے کہ یہ شرک ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ ہمارے آباء و اجداد تھے اور یہی حقیقت ہے۔ پھر کیا ہوگا جب وہ جھوٹ بولیں گے تو کیا ان کی خلاصی ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ کا ارشاد ہے، الیوم نختم علی افواہہم، پھر منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند ہو جائیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پاؤں اور ان کے دیگر اعضاء اللہ کے حضور گواہیاں دیں گے۔ جو اللہ کی خفیہ پولیس، یہ خفیہ ایجنسیاں خود بول جائیں گی اور اللہ کے حضور گواہیاں دیں گے، ہاں ہم یوں گناہ کیا کرتے تھے، یوں شرک کرتے تھے، فلاں ہم نے گناہ کیے، فلاں ہم نے گناہ کیے۔ چنانچہ کوئی حجت باقی نہیں رہے، اعمال نامے موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں خود ان کے مخالف ہو گئے، اور زمین کے سارے ریکارڈ موجود ہیں جہاں وہ گناہ کیا کرتے تھے، دائیں بائیں کی ساری چیزیں، چنانچہ انہیں گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے اور اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے، اور وہ عبرت یہ ہے کہ آج ہم اپنے جسم کو خوش کرنے کے لیے، خوشحال کرنے کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک دن آئے گا یہی ہمارا جسم ہمارے مخالف ہو جائے گا، تو ہم خود ان سے کہیں گے، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ کا ارشاد ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ وہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہیاں کیوں دی ہیں، ہم تو تمہاری لذت کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے گناہ کیا کرتے تھے۔ تو اعضاء جواب دیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، جس طرح وہ ہمیں کہے گا ہم سچ کہیں گے، اور ہم تمہیں راضی نہیں کر سکتے، ہم کس کو راضی کریں گے؟ تمہارے رب کو راضی کریں گے۔ چنانچہ ان کو بڑا افسوس ہو، وہ دوست جس کے لیے ہم نے سب سے بگاڑی، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے سب کو چھوڑا،
اور اس کو راضی کرنے کے لیے یہ امید لگاتے ہوئے یہ وفا کرے گا، جب وہی بے وفائی کر دے تو کتنا افسوس ہوتا ہے بندے کو۔ آپ خود سوچئے، ہمارا جسم ہمارے ساتھ وفا نہیں کرے گا اگر ہم اپنے پروردگار کو ناراض کریں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کریں۔ تیسری آیت کریمہ میں، بلکہ چوتھی آیت کریمہ میں ارشاد ہے، کچھ لوگ ایسے تھے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ مکی صورت ہے، مدینہ کی بات نہیں ہو رہی۔ مکہ میں دو طرح کے لوگ تھے، یا پکے کافر یا پکے مسلمان، دو ہی لوگ تھے، منافق نہیں تھے۔ تو کافروں نے ایک چال چلی، اور چال یہ چلی ان کے سرداران نے کہ دیکھو تم حضور کی محفل میں جایا کرو، ان کی باتوں کو سنا کرو، جب وہاں سے اٹھ کے ہمارے پاس آ جاؤ تو پھر تم آ کے یوں کہو گے ہم نے ان کی باتیں سنی اور بہت سنی، وہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ اس طرح کی قصے کہانی ہم بھی بیان کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اگر ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تو تمہارے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ محفل میں آتے، سنتے، کان لگاتے، توجہ کرتے، شریک رہتے، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اللہ نے یہاں مذمتیں بیان کی ہیں، صرف جسمانی طور پر حاضری کافی نہیں ہے بلکہ دل سے طلب ضروری ہے۔ یہدی الیہ من اناب، آج بھی یہی ہے، قیامت کی صبح تک بھی اللہ کا یہی اصول ہے۔ اللہ رہنمائی اس کو دیں گے، ہدایت اس کو دیں گے جس کے دل کے اندر طلب ہوگا۔ طلب نہیں ہے ساری زندگی دینی محفل میں آئے جائے، ساری زندگی وہ اوپر نیچے ہوتا رہے، کوشش کرتا رہے، طلب نہیں، جستجو نہیں، فائدہ کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر طلب ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دینی محفل میں چلا جائے تو توجہ دھیان سے، یہ کہ میرا پروردگار مجھ سے بول رہا ہے۔ یہ تو ایک قاصد ہے، یہ تو ایک ڈاکیہ ہے جس نے ایک بات مجھ تک لائی ہے، پہنچائی ہے، اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں، اصل تو وہ حیثیت ہے جو یہ بات کر رہے ہیں۔ کہنے والا کون ہے اس طرف کوئی دھیان نہ ہو، بات جو ہو رہی ہے وہ بڑے کی ہو رہی ہے تو یقیناً بڑے کی بات ہے تو بات بھی بہت بڑی ہوگی، یہ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد نیت یہ ہونی چاہیے سننے کے بعد میں یاد رکھوں گا، اور یاد رکھنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی زندگی میں لاؤں گا، اور انشاءاللہ زندگی میں لانے کے بعد اس نور کو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ سورہ زمر میں اللہ کا ارشاد ہے فبشر عباد، ایسے ہی میرے بندے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین یستمعون القول، جو توجہ دھیان سے میری باتوں کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے گا، واولئک ہم اولو الالباب، یہی عقل والے، یہی سمجھ والے۔ اگر ہم اللہ کی نگاہ میں عقل مند ہونا چاہتے ہیں تو یہ خوبیاں ہمیں اپنانی ہوں گی۔ دیکھیے اللہ کا ارشاد ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض یعنی پکے کافروں میں سے بعض کافر، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دی ہے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً، پردوں کو، أَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ قرآن کو سمجھیں یا آپ کو سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ٹھیک ٹھاک سننے والے ہیں، دل بھی ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، مطلب یہ حق کا سننا سنتے نہیں، ہماری مرضی کی بات ہو جی سر آنکھوں پہ، کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو ایک دم سے بگڑ جائیں گے، ہم نہیں مانتے جی، غلط بات کہی ہے، ہمارے بتوں کی گستاخی ہو گئی، ان کی توہین ہو گئی، ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ان کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو دکھائیں، آپ یہ دیکھ لیں، کل آیت، ہر نشانی، لا یؤمنوا بہا، پھر بھی ان نشانیوں پر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ طلب ہی نہیں۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کو ہم جگانا چاہ رہے ہیں، حقیقتاً سویا ہوا، ایک آواز سے ہو سکتا ہے جاگ جائے، دو آوازوں سے جاگ جائے، تین آوازوں سے جاگ جائے، لیکن ایک آدمی حقیقتاً جاگ رہا ہے، ظاہراً سویا ہوا ہے۔ آپ ایک آواز کیا 1000 آوازیں دیں وہ نہیں جاگے گا، اٹھا کے بٹھا دیں پھر گر جائے گا، اٹھا کے آپ اس کو پلنگ سے نیچے پھینک دیں نیچے بھی سویا رہے گا، کیونکہ وہ حقیقتاً جاگ رہے۔ کچھ لوگ اندر سے وہ پہلے سے فیصلہ کر کے آتے ہیں چاہے کچھ ہو جائے ہم نے قبول نہیں کرنا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے، یہ وہ لوگ تھے۔ تو ہم نے اللہ کے رسول کی باتوں کے سامنے اپنے آپ کو زیر کرنا ہے کہ جی اگر دلیل کی بات آئے گی، اللہ کے رسول کی بات آئے گی تو آمنا وصدقنا، اور یہ خوبصورت لوگ، تقشعر من جلود الذین یخشون جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، فرمایا یہ میرے محبوب بندے وہ ہیں، ان کے کانوں تک میری آواز کو ٹکراتی ہے، وہ فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
تو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے جی مگر قصے کہانی، الیاذ باللہ۔ آخری آیت کریمہ میں ارشاد ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، دو باتیں، وہ خود اس سے روکتے ہیں، خود چلنا تو بڑے دور کی بات ہے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، اس سے کنارہ کش رہو، جدا رہو، کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں۔ ان میں دونوں خرابیاں موجود ہیں، خود بھی بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کائنات کے سب سے بڑے برے لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ایسے شخص کے لیے، طوبیٰ لمن جعل اللہ عز وجل مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوشخبری ہے جنت کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی، خوشنودی کی، ان کی سفارش کی، ان کے پڑوس کی، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جانے کی۔ کس شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو خیر کے لیے کنجی ہے اور شر کے لیے تالا ہے۔ ہم اپنے آپ کی طبیعتوں کو دیکھیں، ہم کیا ہیں؟ ہم خیر کے جتنے بھلائی کے اچھائی کے کام ہیں ان کے لیے کیا ہم کنجی ہیں یا تالا ہے؟ اگر ان کے لیے ہم کنجی ہیں، چابی ہیں، ہماری وجہ سے خیر کھلتی ہے، پھیل رہی ہے الحمدللہ، جسم کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، بچوں، گھر، محلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ہمارے اختیار کے اعتبار سے، زبان، آنکھ، سوچ، دل، کان، ہر اعتبار سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے آپ کے لیے جنت کی خوشخبریاں، خوشحالی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عطر سے ساری امت کو دی گئی، اور فرمایا کہ بہت برائی ہے اور شر ہے اس شخص کے لیے، جہنم کے عذابات ہیں جو برائی کے لیے چابی ہو، ہر برا کام اس سے نکلتا ہو، اور خیر کے لیے وہ تالا ہو، خیر کا کام اس سے نہیں ہوتا، برائی کے کام تو کھلے کرتے لیکن اچھائی کے لیے وہ کیا تالا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ایسا نہ بنائے۔ ایسی لوگوں کے بارے میں فرمائے وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ نہیں ہیں مگر وہ اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، کسی دوسرے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما يشعرون، اور انہیں سمجھ نہیں کہ نقصان کس کا کر رہے ہیں۔ یہ ظاہراً تو سوچ رہے ہیں اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، ظاہراً سوچ رہے ہیں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، پیغمبر اسلام کا نقصان ہو رہا ہے۔ نہیں، تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہے، اس کا وبال تمہیں ہی پہنچے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔